السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کل رات ہی سے خبر عام ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں 500 اور 1000 کے نوٹ رات 12 بجے سے بند ہو جائیں گے، اور صبح سویرے اخبار سے تفصیلی معلومات حاصل ہوئے۔ صبح سویرے جب میں دکان گیا تو جیب میں میرے بھی 500 کے نوٹ تھے۔ نتیجے میں دکان سے ادھار سودا لینا پڑا۔ اس موقع پر سارا ہندوستان اس تبدیلی پر حیران ہے۔ اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ تائید کرنے والے اس کے فوائد پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور مخالفت کرنے والے عام شہریوں کی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے آنے والے یوپی الیکشن کی تیاری کا انداز بدل رہی ہے۔ تائید کرنے والے کہہ رہے ہیں اسے کالا دھن رکھنے والے گھٹنے ٹیک دیں گے، یا تو حوالے کر دیں گے یا پھر ناکارہ کر دیں گے۔ لوگ کروڑوں اور اربوں روپے رکھنے کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ انکم ٹیکس کی نظروں سے بچ نہیں پائیں گے۔ الغرض اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے دوستو۔ آج جیسے ایک غیر قانونی پیسہ جمع کر کے رکھنے والا اچانک حکومت کے اس اقدام سے کتنا پریشان ہو گیا ہے، اب راتوں میں نیند بھی حرام ہو چکی ہے، کیونکہ اب اس کے کالے کرتوت ظاہر ہو جائیں گے۔ غیر قانونی مال سامنے آئے گا یا پھر وہ ناکارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمارے اعمال ظاہر کیے جائیں گے۔ وہ گناہ جن کو ہم چھپ چھپ کر کرتے ہیں وہ سب ایک دن ظاہر ہونے والے ہیں، ان کو چھپایا نہیں جا سکے گا۔ دنیا کے ان حقیر نوٹ اگر ہم چاہیں تو ہی ظاہر ہوں گے، اگر نہ چاہیں تو ناکارہ کر دی جا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمارے اعمال ہم چاہیں تو بھی ظاہر ہوں گے، نہ چاہیں تو بھی ظاہر ہوں گے۔ جس طرح یہاں کی غیر قانونی کرنسی کو ناکارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں برائیوں کو ناکارہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ آج صبح 500 کی نوٹ نہ چل سکی تو سامان ادھار لینا پڑا۔ کل قیامت کے دن اگر ہماری نیکی نہ چل سکی تو کوئی ادھار دینے والا نہیں رہے گا دوست۔ دنیاوی حکومتیں جعلی نوٹوں کو ناکارہ بنانے کے لیے نئے نئے قانون بناتی ہے، اور ان نوٹوں کو رد کیا جاتا ہے جن پر حکومت کی سیل نہ ہو یا حکومت کی طرف سے لگائی جانے والی علامت نہ ہو۔ ٹھیک ویسے ہی اللہ کے پاس بھی وہی اعمال قابل قبول ہوں گے جن اعمال پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، یعنی وہ عمل اللہ اور نبی کی جانب سے بتایا گیا ہو۔ اگر ایسا عمل کرتے ہیں جس کو نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا تو وہ عمل ویسے ہی ناقابل قبول ہوں گے جیسے یہاں جعلی نوٹوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی بینک والے کے پاس جعلی نوٹ لے جائیں تو وہ نہ لے گا نہ واپس کرے گا، بلکہ پھاڑ کر پھینک دے گا۔ ٹھیک آخرت میں بھی جعلی عمل کرنے والوں کا ایسا ہی انجام ہوگا، ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی دوستو۔ جعلی نوٹ سماج میں نہ چلیں، اس کے لیے حکومت کو کیا کیا اقدامات کرنا پڑتا ہے، خطرناک فیصلے لینا پڑتا ہے۔ جو جعلی نوٹوں کے بارے میں بتائے اس کو حکومت سراہتی ہے، انعام اور اکرام سے نوازتی ہے، تمغوں سے نوازتی ہے، عزت و اکرام سے نوازتی ہے، اور اس کو حقیقت میں خیر خواہ سمجھتی ہے، اور لوگ بھی اس کو مہان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے سے نقلی چیزوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ کوئی نقلی پیپسی بناتا ہے تو مجرم ہے، کوئی نقلی گھی بناتا ہے تو وہ مجرم ہے، کوئی نقلی تیل بناتا ہے تو وہ مجرم ہے، کوئی نقلی نوٹ بناتا ہے تو وہ مجرم ہے،
کوئی نقلی فون بناتا ہے تو مجرم ہے، پوری دنیا اس بات میں مکمل طور پر متفق ہے کہ دنیاوی چیزوں میں نقلی سامان، نقلی چیزیں ناقابل قبول ہیں، بلکہ مکمل طور پر رد کر دیے جاتے ہیں، اور نقلی چیزوں، نقلی سامان کو منظر عام پر لانے والے کو دنیا ہیرو سمجھتی ہے۔ لیکن کاش یہی عقل مندی ذرا دین کے معاملے میں بھی استعمال ہوتی تو شاید آج دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مسئلہ بالکل الٹا ہے دوستو۔ جو آدمی دین میں نقلی چیزوں کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو فتنہ برپا کرنے والا، فساد برپا کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ دین کا کالا دھن یہ بدعات اور خرافات ہیں۔ ان بدعات اور خرافات سے ہی اربوں روپے بنائے جا رہے ہیں۔ درگاہوں کا اربوں روپیہ ہضم کرنے والے بھی اب پریشان ہیں، کیونکہ ان کا کالا دھن بھی زد میں آنے والا ہے۔ نقلی چیزیں چاہے وہ دنیاوی معاملے میں ہوں یا دین کے معاملے میں ہوں، دونوں جگہ نقصان دہ ہیں۔ آج لوگ اپنی آدھی عقل استعمال کر رہے ہیں، دنیا کی نقلی چیز کے خلاف ہیں اور دین کے نقلی چیزوں کو گلے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کی نقلیت کو ظاہر کرے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کاش یہ اپنے معیار کو دونوں جگہ استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ نقلی مال ملک کے لیے خطرہ ہے دوستو، نقلی عمل یعنی بدعت و خرافات یہ دین کے لیے خطرہ ہیں دوستو۔ یہ دین کا کیا بگاڑ سکیں گے، بلکہ اپنا بگاڑ لیں گے۔ جب ان کے بگاڑ کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے تو اسی کو دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ بیچارے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روکتا ہے تو خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ انہی کو اگر کوئی دین کو، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روکے یا نشاندہی کرے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب عقل لے کر چھی رہے ہیں۔ الغرض ہندوستان میں آج امیر لوگ پریشان ہیں کیونکہ ان کے حساب کتاب کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں کا حساب کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا ہے، آپ کی جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس غیر قانونی پیسہ ہے تو تھوڑا بہت پریشانی ہوگی، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، اس کے بارے میں سوچیں، جس میں مالک الملک حساب لینے والا ہے، وہ ہماری پائی کا حساب لینے والا ہے۔ 60-70 سالہ زندگی میں جو مال ہم نے کمایا ہے، کہاں سے کمایا یہ بھی بتانا پڑے گا، کہاں خرچ کیا یہ بھی بتانا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے ہم نے کہاں سے کمایا لکھ کر تو نہیں رکھا، اور کہاں خرچ کیا لکھ کر تو نہیں رکھا، کیسے حساب دیں گے؟ کتنا مال ہے ہمارے پاس، کبھی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی کسی غریب کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی کسی غریب بچے کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچا، کسی بیوہ کے بارے میں نہیں سوچا۔ کروڑوں کا مال اپنی الماریوں میں پڑا ہے، کل تک اس کو دیکھ کر عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ کسی سگنل پر گاڑی رک جاتی، کوئی فقیر ہاتھ پھیلاتا تو چہرہ بدل جاتا تھا۔ آج بھی وہی مال ہماری الماریوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر پہلے کی طرح خوشی نہیں ہو رہی ہے، ایک عجیب قسم کی ہیبت ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو میں وائٹ منی ثابت کروں۔ اس مال پر غریبوں کا حق تھا لیکن ان کو نہیں دیا گیا، آج کوئی اور لینے بیٹھا ہوا ہے۔ تو سامعین، یہ مال فتنہ ہے، یہ مال خیر بھی ہے، یہ مال شر بھی ہے۔ اگر حلال ہے تو خیر ہے، اگر حرام ہے تو شر ہے۔ دنیا میں بھی شر ہے، آخرت میں بھی شر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو مال کے فتنے سے محفوظ فرما، اور اس مال کو ہمارے لیے دنیا میں نجات اور آخرت نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔